آج ہم جو سوانحی خاکے ہمارے پاس ہیں ان کو دیکھتے ہوئے شہزادہ علی سلمان خان کی زندگی پر بات کر رہے ہیں۔ جی، یہ مواد ان کی پیدائش سے لے کر تعلیم، ذاتی زندگی، فوجی خدمات اور پھر آخر میں سفارتی کیریئر تک سب کا احاطہ کرتا ہے۔ بالکل۔ اور مقصد صرف یہ نہیں کہ واقعات گنوا دیں، بلکہ جو ان کی ایک عوامی شخصیت تھی، آپ دیکھیں تو اکثر گلیمر اور سماجی حلقوں سے جڑی ہوئی، جی ہاں، اور جو ان کی اصل خدمات تھیں، کمیونٹی کے لیے کام، سفارتی کردار، ان کے درمیان جو ایک تضاد تو نہیں کہوں گی لیکن فرق ہے، اسے سمجھنا ہے۔ صحیح۔ ذرائع یہی بتاتے ہیں کہ میڈیا نے زیادہ تر ان کی زندگی کے بس اوپری پہلو ہی دکھائیں، اور گہری باتیں رہ گئیں۔ تھی وہ گہری شراکتیں اکثر نظر انداز ہو گئیں۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے، بلکہ مواد میں ایک سوانح نگار کا ذکر بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ شہزادہ علی خان ایک ایسے شخص تھے جو بے چینی سے خوشی کی تلاش میں تھے۔ ہاں، یہ ایک دلچسپ تبصرہ ہے۔ تو آئیے اسی کثیر الجہتی شخصیت کو ذرا قریب سے دیکھتے ہیں۔ اچھا، پیدائش تو ان کی ہوئی 13 جون 1911 کو تورین، اٹلی میں۔ جی۔ اور بچپن میں صحت کے کچھ مسائل تھے شاید۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ والد آغا خان سوم نے بورڈنگ کے بجائے گھر پر ہی پڑھایا۔ ایک پرائیویٹ ٹیوٹر تھے، مسٹر ویڈنگٹن۔ جی ہاں، اور پھر آگے چل کر انہوں نے لنڈن کے لنکن جن سے قانون کی تعلیم بھی حاصل کی۔ قانون دان بننے کا ارادہ تھا؟ لگتا تو یہی ہے، تعلیم تو حاصل کی، لیکن ذرائع کہتے ہیں کہ وہ باقاعدہ بار میں شامل نہیں ہوئے، یعنی وکالت نہیں کی۔ اچھا، زبانوں کے بارے میں کیا ذکر ہے؟ زبانوں پر عبور تھا، کئی یورپی اور مشرقی زبانیں جانتے تھے۔ واہ! انگریزی تو بالکل آکسفورڈ لہجے والی، اور فرانسیسی بھی بہت روانی سے تھیں۔ تو قانون پڑھا مگر عملی میدان میں نہیں آئے۔ شروع میں کیا ذمہ داریاں سنبھالی انہوں نے؟ ذمہ داریاں تو کافی جلدی شروع ہو گئیں۔ دیکھیں، 1930 اور 31 میں شام گئے، وہاں خوابی میں ایک سکول کھولا۔ کم عمری میں ہی آپ نے ذکر کیا۔ جی، 1934 میں برطانوی ہندوستان کی حکومت نے انہیں جسٹس آف دا پیس یعنی جے پی مقرر کیا۔ اچھا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عوامی خدمات اور لیڈرشپ کی ٹریننگ بہت پہلے شروع ہو گئی تھی۔ یہ تو ہوئی عوامی زندگی کی باتیں۔ ذاتی زندگی تو ان کی کافی سرخیوں میں رہی۔ جی، وہ تو بہت زیادہ۔ پہلی شادی 1936 جون گنیس سے، 2 بیٹے ہوئے، پرنس کریم اور پرنس امین، لیکن وہ شادی چلی نہیں۔ جی، علیحدگی ہو گئی۔ اور دوسری شادی تو خیر دنیا بھر میں مشہور ہوئی، ریٹا ہیورتھ والی۔ جی ہاں، 1948 میں ہالی ووڈ اداکارہ ریٹا ہیورتھ سے ایک بیٹی ہوئی، یاسمین، لیکن وہ شادی بھی طلاق پر ختم ہوئی 1953 میں۔ بالکل۔ ان شادیوں کے علاوہ ان کی شخصیت کا ایک اور پہلو، وہ مہم جوئی والا۔ ہاں، وہ تو بہت تھا۔ پائلٹ کا لائسنس لیا 37 میں۔ موٹر ریسنگ، سکینگ، یہ سب شوق۔ اور شدید شوق۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ سکینگ میں 3 بار ٹانگیں تڑوائیں۔ وہ خدایا! اور کار ریسنگ اور فلائنگ میں بھی بری طرح زخمی ہونے سے بال بچے۔ تو شاید اسی لیے وہ سوانح نگار گارڈن ینگ نے لکھا کہ وہ بے چینی سے خوشی کی تلاش میں تھے۔ ہو سکتا ہے اسی لیے۔ اور میڈیا نے بھی تو بس اسی پلے بوائے امیج کو پکڑا نا۔ بالکل، گلیمر اور پارٹیاں۔ جی، لیکن دیکھیں، یہیں پر ذرائع ایک بالکل دوسری کہانی بھی سناتے ہیں۔ اس ساری چمک دمک کے پیچھے ایک سنجیدہ انسان بھی تھا، خدمات کا پہلو تھا۔ جیسے کہ؟ مثال کے طور پر 1939 میں مشرقی افریقہ گئے، وہاں ان کا بڑا گہرا اثر ہوا۔ پرنس علی خان وار فنڈ قائم کیا، دوسری جنگ عظیم میں اتحادیوں کی مدد کے لیے۔ اچھا، اور جنگ میں خود بھی حصہ لیا؟ بالکل لیا، اور وہ بھی بھرپور۔ پہلے فرانسیسی فورن لیجن میں گئے۔ فورن لیجن؟ جی، پھر 1940 میں برطانوی فوج میں آ گئے، رائل والٹشائر یومنیری میں، اور 1944 تک لیفٹیننٹ کرنل بن گئے۔ لیفٹیننٹ کرنل! یہ تو سنجیدہ فوجی کریئر ہے۔ بہت سنجیدہ، اور انہیں اعزازات بھی ملے، امریکی فوج سے بھی، اور فرانس کے تو اعلیٰ ترین اعزازات ملے، لیجن ڈی آنر اور کروکس ڈے گیئر۔ کروکس ڈے گیئر کس لیے ملا تھا؟ وہ شام میں ایک دشمن کا ٹینک پکڑنے پر ملا تھا۔ واہ، یہ باتیں تو واقعی اس پلے بوائے امیج سے بالکل مختلف ہیں۔ بالکل متضاد ہیں، ایک طرف گلیمر، دوسری طرف میدان جنگ۔ اور صرف فوج ہی نہیں، اسماعیلی کمیونٹی کے لیے ان کی خدمات دیکھیں۔ جی، اس کا بھی ذکر ہے۔ کئی اداروں کی رہنمائی کی۔ 1944 میں بمبے میں علی نرسری کھولی، جس سے پھر کمیونٹی میں نرسری اسکولوں کا ایک پورا نظام بنا۔ اور افریقہ میں بھی؟ جی، 1951 میں کمپالا میں قبولی مسجد کا افتتاح کیا۔ تو یہ کام میڈیا کی شہرت سرخیوں میں کہاں آتے تھے؟ نہیں آتے تھے،
تو فوجی خدمات، کمیونٹی خدمات، اس کے بعد پھر زندگی نے ایک اور موڑ لیا، سفارتکاری۔ جی ہاں، یہ بھی ایک اہم باب ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ نومبر 1957 میں پاکستان کے صدر اسکندر مرزا نے انہیں ایک پیشکش کی۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کا مستقل نمائندہ بننے کی؟ جی بالکل، اور انہوں نے قبول کر لی۔ ہاں، فروری 1958 میں وہ اس عہدے پر فائز ہو گئے، اور ذرائع اس بات پر زور دیتے ہیں کہ وہ اس کردار میں بہت سنجیدہ تھے۔ اچھا، مطلب صرف نام کے نمائندے نہیں تھے؟ بالکل نہیں، اکثر رات 10-11 بجے تک دفتر میں ہوتے تھے، کام کرتے تھے، بڑا نظم و ضبط تھا، سگریٹ شراب سے پرہیز۔ دلچسپ۔ ایک جگہ ذکر ہے کہ سفارتی تقریبات میں اکثر صرف ٹماٹر جوس پیتے تھے۔ اپنی صحت کا خیال رکھتے ہوئے یا ویسے ہی؟ شاید دونوں باتیں ہوں، لیکن اس سنجیدگی کا اثر بھی ہوا۔ کیا مطلب؟ مطلب ان کی قابلیت کو تسلیم کیا گیا۔ ستمبر 1958 میں، یعنی صرف چند مہینوں بعد، وہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے نائب صدر منتخب ہو گئے۔ نائب صدر؟ یہ تو بڑا اعزاز ہے۔ جی ہاں، اور ساتھ ہی انہیں پیس آبزرویشن کمیٹی کا چیئرمین بھی بنایا گیا۔ تو یہ کردار ان کی سفارتی صلاحیتوں کا ثبوت ہے۔ بالکل، یہ دکھاتا ہے کہ عالمی معاملات میں ان کی دلچسپی کتنی گہری اور سنجیدہ تھی، جو ان کے سماجی امیج سے کہیں بڑھ کر تھی۔ یعنی ایک طرف تو وہ عالمی شخصیت تھے، سفارتکار، اور دوسری طرف اپنی جڑوں سے، اپنی تاریخ سے ایک گہرا تعلق بھی تھا۔ بالکل۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے مئی 1960 سے، پیرس کے قریب ایک کار حادثہ۔ ہاں، 12 اور 13 مئی کی درمیانی رات۔ اور ان کی زندگی کا سفر وہیں اچانک ختم ہو گیا۔ بہت بڑا صدمہ تھا یہ، پوری دنیا میں ان کے جو چاہنے والے تھے ان کے لیے۔ اتنا بڑا کہ پاکستان کے اس وقت کے صدر فیلڈ مارشل ایوب خان، انہوں نے بھی فوراً بیان جاری کیا۔ جی بالکل، انہوں نے بہت افسوس کا اظہار کیا، کہا کہ پاکستان نے ایک اعلیٰ پائے کا سفارتکار کھو دیا ہے، اور ان کی جو دوستی تھی، ان کی شخصیت کی دلکشی، وہ ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ اچھا، اب ان کی وصیت تھی کہ انہیں شام کے شہر سلمیہ میں دفن کیا جائے۔ ہاں، سلمیہ اسماعیلی تاریخ میں ایک بہت خاص جگہ ہے۔ لیکن حادثے کے فوراً بعد تو یہ نہیں ہو سکا۔ نہیں، یہ ممکن نہیں تھا۔ تو عبوری طور پر، یوں سمجھیں کہ عارضی طور پر، انہیں جنوبی فرانس میں جو ان کی رہائش گاہ تھی، شیٹو ڈی لوریزون، اچھا، وہیں پر؟ جی وہیں سپرد خاک کیا گیا۔ دستاویزات میں ذکر ہے کہ تابوت اسماعیلی پرچم میں لپٹا ہوا تھا، اور ہز ہائنس آغا خان چوہارم، پرنس صدر الدین، پرنس امین محمد، وہ سب وہاں موجود تھے۔ تو یہ ایک طرح کا عارضی بندوبست تھا؟ بالکل، ان کی حتمی خواہش پوری ہونے میں وقت لگنا تھا۔ اور یہ وقت کتنا لگا؟ مطلب کئی سال گزر گئے؟ جی ہاں، کئی سال۔ بآخر 10 جولائی 1972 کو، یعنی حادثے کے تقریباً 12 سال بعد، ان کی وصیت پر عمل ہوا۔ 12 سال؟ یہ تو کافی لمبا عرصہ ہے۔ جی، اور پھر ان کی میت کو سلمیہ منتقل کیا گیا۔ وہاں جو مرکزی جماعت خانہ کمپاؤنڈ ہے، وہاں ان کی حتمی تدفین ہوئی۔ یہ یقیناً ایک بڑا موقع ہوگا۔ بہت بڑا۔ دنیا بھر سے اسماعیلی کمیونٹی کے رہنما وہاں آئے تھے۔ اس سے سلمیہ کی جو تاریخی اور روحانی اہمیت ہے، وہ بھی ظاہر ہوتی ہے۔ وہاں کی کونسل کے صدر کا بھی ذکر ہے، احمد ناصر الحائق۔ جی، انہوں نے بھی اس موقع کی جو علامتی اور جذباتی اہمیت تھی، اس پر زور دیا۔ اور یہ بھی کہ پرنس علی خان کو سلمیہ سے ایک ذاتی قسم کا لگاؤ بھی تھا۔ جی ہاں، بالکل تھا۔ وہ وہاں کے لوگوں سے، وہاں کی عرب روایات سے بہت متاثر تھے، جیسے عزت، ہمت، مہمان نوازی۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ چیزیں وہاں کے لوگوں میں زندہ ہیں۔ بالکل، اور اس کی وجہ بھی ہے۔ سلمیہ کو فاطمی اسماعیلی ورثے کا گڑھ مانا جاتا ہے۔ اچھا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے کئی آباء و اجداد بھی وہیں دفن ہیں۔ تو یہ صرف ایک ذاتی پسند نہیں تھی، بلکہ اپنی تاریخ سے جڑنے کا ایک اہم قدم تھا۔ یہ بات ان کی شخصیت کے ایک اور پہلو کو بھی سامنے لاتی ہے، ان کا جو بین الاقوامی کردار تھا۔ جی، وہ اقوام متحدہ میں پاکستان کے سفیر بھی رہے۔ اور اسلامی اور عرب دنیا کے لیے بھی ان کی خدمات تھیں۔ یقیناً۔ اور پھر سلمیہ میں دفن ہونے کا فیصلہ کرنا، یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ اپنی عالمی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ اپنی ثقافتی جڑوں کو کتنی اہمیت دیتے تھے۔ گویا مشرق اور مغرب کے درمیان ایک پل کی طرح۔ بالکل کہہ سکتے ہیں۔ حالانکہ میڈیا میں تو اکثر ان کی جو گلیمرس لائف تھی، اس کا زیادہ ذکر ہوتا تھا۔ ہاں، وہ تصویر زیادہ عام تھی، لیکن یہ دستاویزات ایک مختلف رخ دکھاتی ہیں، ایک فرض شناس، ایک سنجیدہ شخصیت کا رخ، جو پیرس کے سیلون میں بھی اتنے ہی باوقار تھے جتنے سلمیہ کی سرزمین سے جڑے ہوئے تھے۔
بہت خوبصورت بات کہی آپ نے. اور دیکھیے بیگم آغا خان یعنی ماتا سلامت حبیبہ، انہوں نے بھی پرنس علی خان کے بارے میں کہا تھا کہ وہ غیر معمولی طور پر زندہ دل تھے. اچھا. اور یہ بھی کہ انہیں اپنے بیٹے یعنی آغا خان چہارم پر بہت فخر تھا. یہ باتیں ان کی شخصیت کی گرم جوشی دکھاتی ہیں. تو اگر ہم خلاصہ کریں تو پرنس علی خان کی زندگی خدمت، اپنی وراثت سے محبت اور مختلف تہذیبوں کو جوڑنے کی کوشش تھی. جی، وہ ایک سپاہی بھی تھے، سفارتکار بھی اور انسان دوست بھی. اور ان کی میراث صرف شاہی خاندان سے ہونے کی وجہ سے نہیں ہے. بالکل نہیں، بلکہ ان کے کام، ان کی لیڈرشپ اور انسانیت کے لیے جو ان کی سوچ تھی اس کی وجہ سے ہے. ان کا اثر ان کے عہدے سے کہیں زیادہ تھا. یہ بات ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کیسے کوئی ایک شخص شاہی پس منظر، بین الاقوامی ذمہ داریاں اور گہرے ذاتی عقائد، ان سب کو اپنی ذات میں سمیٹ کر ایک ایسی میراث چھوڑ سکتا ہے جسے صرف حیثیت سے نہیں بلکہ اس کے حقیقی اثر سے، اس کے کردار کی گہرائی سے پہچانا جائے. بالکل ایک گہرا سوال ہے یہ غور کرنے کے لیے.